آخری صورت ہے. اس میں ہمارے نبی کو اشارہ تھا کہ آپ کے آنے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ نے اسی وقت اپنی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا. اس دن آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے جس کا نام عزبا تھا، اور ابو بکرا یہ دو الگ صحابی ہیں. ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس دن اونٹنی، آپ کی اونٹنی کی نکیل تھی، اور آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور اس کی اونٹنی کا لعاب آپ کے حضرت ابو بکرا کے کندھے پر گر رہا تھا. وہاں آپ نے پھر وہ تاریخی خطبہ دیا ہے یہ 11 تاریخ کا خطبہ 9 تاریخ سے بھی لمبا ہے، 10 تاریخ سے بھی لمبا ہے. اب میرے پاس خطبہ دہرانے کا وقت نہیں. اس میں سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں میں وہ عرض کر رہا ہوں. اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا کام مکمل ہو چکا ہے. الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا. الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. پھر آپ نے دوبارہ بات شروع فرمائی. پھر فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. یہ پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام الہی کا پہنچانا اس مینا کی وادی میں 11 تاریخ کو 10 تاریخ کو امت کو باضابطہ طور پر ملا کہ اب اس پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ ہو گیا. اس وجہ سے اللہ نے اس امت کو ساری امتوں سے جدا بنایا، ممتاز بنایا، فضائل سے نوازا، اجر و انعام سے نوازا. کسی امت کا اجر اتنا نہیں جتنا ہمیں دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے آیت کو اتارا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 دوں گا. ہمارے نبی نے کہا یا اللہ تھوڑا ہے زیادہ فرما، تھوڑا ہے زیادہ فرما. اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اللہ اس کو کئی گنا کر کے واپس کر دے. ہمارے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تھوڑا ہے اور زیادہ فرما. اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے نبی چل میں زیادہ کر دیتا ہوں، ایک نیکی پر 700 گنا کر دوں گا. اب ٹھیک ہے، ایک پر 700 گنا تو سمجھنے میں بھی نہیں ملتا، سمجھنے کو نہیں ملتا. تو اتنا بڑا نفع قربان جاؤ اپنے نبی کے. وہ بولو کہ نہیں یا اللہ ابھی بھی تھوڑا ہے زیادہ فرما، زیادہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو ہم حساب کتاب ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے. اب ٹھیک ہے، کہاں اب ٹھیک ہے بے حساب. یہ کیوں ہوا بھائی؟ یہ کیوں ہوا کہ اس امت کو پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام سنانا ذمہ لگا. ان کے لیے گھر چھوڑنا، جانوں کو قربان کرنا، اولادوں کو قربان کرنا، گھر کی قربانیاں دینا، در در کی ٹھوکریں کھانا، ملک پھرنا اس امت کے ذمہ لگا. میرے بھائی یہ پیغام حق ہے جو ساری دنیا کو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. اب وہ پیغام کیا ہے اور اس کے لیے کیا صفات ہیں جس پر چل کر جس پیغام کو پہنچا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، مجھے یہ بات عرض کرنی ہے. پوری دنیا کو ہدایت کا پیغام سنانے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. ساری دنیا کے انسانوں جنات کے لیے استرفنا الیک نفرا من الجن، اللہ نے جنات کا نبی بنایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ نے ساری کائنات کے چھپے ہوئے ظاہر عالموں کا اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. انا نبی الانبیاء حدیث ہے، پچھلوں کا نبی بھی بنایا، اگلوں کا نبی بھی بنایا. ہمیں ان کا امتی بنایا. ہمارے اوپر اللہ نے فضل فرما دیا. ہماری لاٹری نکل آئی، ہم نے کون سا درخواست دی کہ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دے. ہم پر تو اللہ کا کرم ہوا، ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں.
یہ میرے بھائیوں اتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن کہے گا این الامت الامیۃ ونبیھا، میری ان پڑھ امت کہاں ہے اور اس کا نبی کہاں ہے؟ یہ اعلان ہوگا، سارے راستے سے لوگ ہٹ جائیں گے اور یہ امت آگے ہوگی، ان کا نبی ان سے بھی آگے ہوگا، اور سب سے اوپر ایک جگہ پر اس امت کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس دن ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں بھی اس امت میں سے ہوتا، کاش میں بھی ان میں سے ہوتا۔ یہ اعزاز ہمیں ملا ہے اس بات پر کہ ہم اپنا آپ بیچ دیتے ہیں اللہ کے پیغام کو زندہ کرنے کے لیے، ہم اپنی جان کے سودے کر جاتے ہیں اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اور آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے۔ پیغام میرے بھائیو یہ پہنچانا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی۔ عزت چاہتے ہو تو للہ العزہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ قوت چاہتے ہو تو ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ رزق چاہتے ہو تو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے کھول دے۔ اولاد چاہتے ہو تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا، بیٹیاں چاہو گے تو وہ بھی اللہ ہی دے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک اللہ ہے بحر و بر میں، سراب ثریا میں، عرش و فرش میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، تم ادھر دیکھو گے تو اللہ، ادھر دیکھو گے تو اللہ، ادھر دیکھو گے تو اللہ، ادھر دیکھو گے اللہ، اوپر دیکھو گے اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ، برف کی چوٹیوں پہ اللہ، اور بل کھاتے ہوئے سانپ بتائیں گے، لہراتے ہوئے سانپ بتائیں گے، جھپٹتے ہوئے عقاب بتائیں گے، یہ دریا کی روانی بتائے گی، خوبانی کا خوبصورت پھل بتائے گا، اور خوبصورت مور ناچتا ہوا بتائے گا، بلبل کا نغمہ بتائے گا، پھول کی مہک بتائے گی، اس کی پنکھڑیوں کا رنگ بتائے گا، لکڑی میں سے رنگ نکلنا بتائے گا، اور اس کے اندر پھل کا لگنا بتائے گا، پھلوں میں ذائقے کا بھرنا، یہ بتائے گا کہ ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو، اے پوری دنیا کے انسانوں، عزتوں کا مالک اللہ، حکومتوں کا مالک اللہ، قل اللہم مالک الملک۔ ان کو بتاتے کیوں نہیں میرے نبی کہ سارے جہان کا بادشاہ تو اللہ ہے؟ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے حکومت دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے حکومت لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے،